الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں، تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اچھا، یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے. بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو اسٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے،
اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس صورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا۔ حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے، اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے۔ جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمگوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں
ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے. تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. اللہ اس پر قادر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی, توحید کی طرف دعوت دی, توحید کی طرف انہیں بلایا, لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا. جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صدیقا نبیہ. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے. ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے, ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی, لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے. انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں. اضاعوا الصلاة, نماز کو ضائع کرتے تھے, نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. واتبعوا الشہوات, اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں, جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں, ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا, نماز کو ضائع کرنا, اور دوسرا ڈیزائرز کو, شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے, اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو جو گنہگار ہوگا, جو کافر ہوگا, وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا, اور وہ مومن بھی جو گنہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم, جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو نیک ہوں گے, متقین ہوں گے, انبیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکۃ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے, پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے, آرام بھی فرماتے تھے, اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ, تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی, آگ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں, مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی, تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو, طویٰ پر ہو, وہی کوہ طور میں.
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے, 2 معجزے, ید بیضا کا معجزہ اور عصا کا, جو کہ پہلے گزر چکا ہے, تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں, توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. ربی اشرح لی صدری, یا اللہ مجھے شرح صدر فرما, یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اور میرے معاملے کو آسان فرما, ظاہری اسباب بھی عطا فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے, میں اٹکوں نہیں بولتے وقت, بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو, میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے, کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے, تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا, فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا, لڑکا, جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا, تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو, اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی, تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو, اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا. تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس. تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا, تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں, ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا, انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ. بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں. پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری ہے اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ. ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا ہے تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا. ہر جگہ واقعہ سیم ہے, لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں, نئے اسلوب میں کیا گیا ہے, اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا, کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ اسی مٹی سے, اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا, اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں, انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا, ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے بعد آخر میں 1-1 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے لغزش دی اور انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا, اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے, اگنور کرے, میرے دین سے منہ پھیر کر رہے, مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے, ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے, ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہوگا, پریشانیوں کا شکار ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے.
قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے، قرآن کریم تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا، ان آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے ان آیتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، بھول گئے، تو ٹھیک اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تمہاری کوئی پکار، کوئی دعا کچھ قابل قبول نہیں ہونے والی. جہنم میں جہاں پڑے رہو گے، کہیں بھی پڑے رہو، تم سے کوئی آج پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. یا قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز ہے. وقبل غروبها ظہر اور عصر. ومن آناء اللیل اس میں مغرب اور عشاء ہے. واطراف النہار میں پھر فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے جو دنیاوی لوگوں کو، کفار کو جو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینت دی ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھیں، کیونکہ ہم نے انہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں وہ تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں. ہم میں کتنے ایسے ہوتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں واہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے، اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں، اتنی مال و دولت ہے، وہ اتنی لگژریس لائف گزارتا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں، بہت اونچے لیول اور ہائی سٹینڈرڈ لائف اس کی گزرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی، کہ دنیاوی لوگوں کو، کفار کو خصوصاً، جو ہم نے دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم ان مال کے ہی ذریعے انہیں آزما رہے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اگرچہ تھوڑا ہی ہو کوانٹٹی کے اعتبار سے، لیکن اسی میں اگر آپ نے قناعت کر لی، آپ نے صبر کیا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کفار کے پاس، ڈس بلیورز کے پاس، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے اور دنیا ہے، پیسے ہیں، یہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اگر اس کے ذریعے بھی وہ لوٹ نہیں آ رہے اللہ کی طرف شکر کرتے ہوئے، تو بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے. ہمیں جتنا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے جتنا دیا، اگرچہ ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس، ایک ہی روم ہے ہمارے پاس، گاڑی نہیں ہے، آپ رکشہ سے سفر کرتے ہو، اس پہ عافیت ہے. اس دنیا میں جتنا ہلکا آپ رہیں مال کے اعتبار سے، اتنے آپ عافیت میں رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی زیادہ ٹینشن بھی نہیں رہے گا آپ کو، اور آخرت میں زیادہ سوالات بھی نہیں ہونے ہیں، زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی. تو اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، باقی اس کو بقا حاصل ہے، کیونکہ قیامت میں بھی ملنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور جو اچھا انجام ہونے والا ہے وہ تو متقین لوگوں کا ہونے والا ہے. اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے، رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا، کہ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو مفسرین نے یہ بتایا اور یہاں پر ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا، یہ رزق کے دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق جو ہے میسر کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کو آسان کر دیتا ہے. اور ایسی جگہ سے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اچھے اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنی جلوت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ کے پاس جو لحاظ رکھے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مصیبت سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکال دے گا، ہر مصیبت سے اس کے لیے نکلنے کا دروازہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ راستہ، وہ جگہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی، اس جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا.
تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی رزق کا کوئی وظیفہ بتائیے, اس کا کوئی وظیفہ. سارے وظائف سب سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. جو فرائض ہیں پہلے اس کی پابندی کیجئے. ہم نماز نہیں پڑھتے اور استغفر اللہ 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 کرتے رہے تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جو جس فائدے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان اذکار و وظائف کو. پہلے تو فرائض کی پابندی ہیں, پہلے تو آپ نماز کی پابند ہوئیے, آپ روزوں کی پابندی کیجئے, جو آپ کے اوپر حقوق ہیں دوسروں کے انہیں ادا کیجئے. آپ ان چیزوں کی جب پابندی کر رہے ہیں آپ, تو اب سیکنڈری درجے کی چیز یہ ہے کہ اب آپ وظائف بھی کیجئے, استغفار کریں, تسبیحات پڑھیں اور دیگر جو بھی اوراد وظائف احادیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے, ان کو آپ کریں. لیکن فرائضی کی پابندی نہیں ہے اور پھر جو ہے ہم دعا میں لگے ہوئے ہیں کہ یا اللہ دعا قبول فرما دے, تو یہ تو بے وقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا پہلے ہی محاسبہ کر لیا اسی دنیا میں کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, سب میرے سامنے, ابھی سے سدھر جانا ہوگا. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے جو ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز, اور جو عاجز شخص ہے, جو بے وقوف ہے, وہ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواه, جس نے اپنے نفس کو خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیا. وتمنى على الله, اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اور حالانکہ عمل کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے اور خواہ مخواہ جو ہے جھوٹ موٹ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ تمنائیں رکھ رہا ہے. تو ایسا شخص بے وقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر اللہ سے امیدیں باندھے, عمل بھی کرے ساتھ میں اور اللہ سے امیدیں بھی رکھے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. چلے بہرحال اب 16ویں پارے کا خلاصہ تقریباً پیش کر دیا گیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.